اس ویڈیو میں ہم طالبان کے اقتدار تک کے سفر اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں، اور یہ سن 1990 کی دہائی میں سوویت افواج کے انخلا کے بعد پاکستان کے شمالی اضلاع میں طاقتور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پشتون قومیت کے افراد پر مبنی اس تحریک نے مذہبی مدارس میں سر اٹھایا جنہیں سعودی عرب کی جانب سے امداد کی جاتی تھی، اور جہاں سخت گیر سنی اسلام پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ طالبان کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جس بیانیے کا پرچار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان علاقوں میں امن کی بحالی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی اور اسلامی قانون یعنی شریعہ کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ جنوب مغربی افغانستان سے طالبان نے آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور ستمبر سن 1995 میں انہوں نے ایران کی سرحد سے متصل صوبہ ہرات پر باقاعدہ قبضہ کیا، اور اس سے ایک برس بعد ہی انہوں نے افغان دارالحکومت کابل پر بھی قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کو شکست دینے والے افغان مجاہدین کے بانیوں میں سے ایک برہان الدین ربانی کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ سن 1998 تک طالبان نے افغانستان کے 90% علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ افغان عوام نے سوویت افواج کے انخلا کے بعد مجاہدین کے اقدامات اور ان کے جانے کے بعد ملک میں ہونے والی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے طالبان کو خوش آمدید کہا۔ آغاز میں ان کی شہرت کی بڑی وجہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات، لاقانونیت کا خاتمہ اور علاقے میں سڑکوں کے قیام اور اپنا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے تجارت کو بہتر بنانا شامل تھا۔ تاہم طالبان نے اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا بھی آغاز کیا، جیسے قتل کے مجرموں یا زنا کرنے والوں کو سرعام پھانسیاں اور چوری کرنے والوں کا ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا جبکہ خواتین کے لیے برقع پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ طالبان نے ٹیلی ویژن، موسیقی اور سینما پر بھی پابندی عائد کر دی اور 10 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی۔ طالبان پر انسانی حقوق اور ثقافتی خلاف ورزیاں کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سن 2001 میں سامنے آئی جب طالبان نے وسطی افغانستان میں معروف بامیان بدھا کے تاریخی مجسمے تباہ کر دیے۔ دنیا کی توجہ صحیح معنوں میں طالبان پر اس وقت پڑی جب نیو یارک میں 9/11 کے حملے ہوئے۔ طالبان پر ان حملوں کے سرغنہ اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ 7 اکتوبر سن 2001 کو امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک کی افواج نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور دسمبر کے پہلے ہفتے تک طالبان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت چند اہم اشخاص کی تلاش میں دنیا کی سب سے بڑی مہمات چلائی گئیں، لیکن اسامہ بن لادن، طالبان کے رہنما ملا محمد عمر اور دیگر سینئر رہنما بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ اکثر سینئر طالبان کمانڈروں نے پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پناہ لی اور وہاں سے انہوں نے طالبان کو ہدایات دینا شروع کی، تاہم پاکستان کی جانب سے کوئٹہ شورا کی موجودگی پر لا علمی کا اظہار کیا جاتا رہا۔
افغانستان میں غیر ملکی افواج کی تعداد میں اضافے کے باوجود طالبان نے آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول واپس لیا اور پھر اس میں اضافہ کرتے گئے۔ یوں ملک کے بیشتر علاقے غیر محفوظ ہو گئے اور ملک میں تشدد سن 2001 کی سطح تک جا پہنچا۔ طالبان نے کابل پر متعدد حملے کیے اور ستمبر سن 2012 میں گروپ نے نیٹو کے کیمپ بیسٹین اڈے پر حملہ کیا۔ سن 2013 میں مذاکرات کے ذریعے امن کے قیام کی امیدیں کچھ دیر کے لیے اس وقت بحال ہوئی تھیں جب طالبان نے قطر میں اپنا دفتر کھولا تھا، تاہم دونوں طرف موجود عدم اعتماد میں اضافہ ہوتا رہا اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ اگست سن 2015 میں طالبان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ملا عمر کی موت کو 2 سال تک چھپائے رکھا، جن کی وفات اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی۔ اس سے اگلے مہینے گروپ کے مطابق اس نے اپنے ہی مختلف گروہوں کے درمیان ہفتوں پر محیط لڑائی کا خاتمہ کرتے ہوئے نیا رہنما چنا ہے، یعنی ملا عمر کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے والے ملا منصور۔ اس دوران طالبان نے سن 2001 میں شکست کے بعد سے پہلی مرتبہ ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے شہر قندوز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ملا منصور مئی سن 2016 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے اور ان کے متبادل کی حیثیت سے ہیبت اللہ اخونزادہ کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا اور وہ آج بھی اس گروپ کے سربراہ ہیں۔ فروری سن 2020 میں ہونے والے دوحہ امن معاہدے کے بعد ایک برس تک طالبان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے شہروں اور فوجی چوکیوں پر حملے کرنے کے بجائے ٹارگٹ کلنگ کا راستہ اپنایا اور افغان سویلینز میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی۔ طالبان کے حملوں کا نشانہ بننے والوں میں صحافی، امن کو فروغ دینے والے سماجی کارکن اور طاقتور عہدوں پر فائز خواتین سے یہ پتہ چلا کہ ان کے شدت پسند نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف ان کی حکمت عملی تبدیل ہوئی ہے۔ افغان حکام کی جانب سے بین الاقوامی مدد کے بغیر طالبان کا مقابلہ نہ کر سکنے کے خدشات کے باوجود امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے اپریل سن 2021 میں اعلان کیا کہ تمام امریکی افواج افغانستان چھوڑ دیں گی۔ دو 2001 میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے بعد ملک پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے وقت کے ساتھ ساتھ طالبان کی طاقت میں دوبارہ اضافہ ہوا اور اب غیر ملکی افواج کے انخلاء کے موقع پر اس گروپ نے پھر سے افغانستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور بین الاقوامی افواج کا افغانستان سے انخلاء اب چند دنوں کی بات ہے، تاہم دوسری جانب طالبان 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے بعد دوبارہ افغانستان کی فوج کے چوکیوں، قصبوں، بڑے شہروں سے متصل دیہاتوں اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز کو قبضے میں لے رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ طالبان ایک مرتبہ پھر منتخب افغان حکومت گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان سن 2018 میں براہ راست بات چیت کا آغاز ہوا تھا اور فروری سن 2020 میں دونوں فریقین کے درمیان دوحہ امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کو یقینی بنانے جبکہ طالبان نے امریکی فوجیوں کو حملوں سے بچانے کی ذمہ داری لی تھی۔ طالبان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ وہ اپنے زیر انتظام علاقوں میں القاعدہ یا کسی دوسرے عسکریت پسند گروہ کی اجارہ داری قائم نہیں ہونے دیں گے، تاہم اس معاہدے کے باوجود طالبان کی جانب سے افغان سیکیورٹی فورسز اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اب جبکہ امریکہ کی افغانستان سے واپسی کا عمل مکمل ہونے کو ہے تو طالبان سبک رفتاری سے ملک کے مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے ہیں۔ ایک عالمی قوت کو 2 دہائیوں تک اپنے اوپر حاوی نہ کرنے والے طالبان نے اب تیزی سے متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر سے یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ غیر ملکی افواج کی غیر موجودگی میں کابل میں حکومت گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
طالبان تعداد میں اب پہلے سے بھی زیادہ ہیں اور نیٹو کے اندازے کے مطابق ان میں اب 85,000 جنگجو شامل ہیں۔ طالبان نے اب تک کتنے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے یہ کہنا تو تاحال مشکل ہے، کیونکہ اضلاع کا کنٹرول کبھی افغان فوج اور کبھی طالبان کے پاس ہوتا ہے۔ تاہم حالیہ اندازوں کے مطابق ملک کے تیسرے یا 5ویں حصے کے برابر ہے۔ طالبان کی پیش قدمی اکثر فریقین کی سوچ سے زیادہ تیز ہے۔ جنرل آسٹن ملر جو افغانستان میں امریکہ کی سربراہی میں موجود مشن کے کمانڈر ہیں، انہوں نے جون میں خبردار کیا تھا کہ ملک میں بدترین خانہ جنگی کا آغاز ہو سکتا ہے جو دنیا بھر کے لیے خدشے کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے کیے گئے تجزیے کے مطابق افغان حکومت امریکی افواج کے انخلاء کے 6 ماہ بعد ہی گر سکتی ہے۔